اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 5 ایسے واقعات کا ذکر فرمایا ہے جس میں اللہ کی صفات الممیت یعنی مارنے والا اور المحیی یعنی زندہ کرنے والے کا واضح ثبوت ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا واقعات ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 جس کا ترجمہ ہے، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو از سر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں گے ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس پر بطور عتاب ان پر بجلی گری اور مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری آخر والے اسے دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ایسا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو آگے آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ کیوں زندہ کر دیا؟ تاکہ تم لعلکم تشکرون، اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ ایک اور مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73۔ ایک اور مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73۔ ترجمہ ہے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، تو ہم نے کہا اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کر دیا، حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا۔ مقتول کے دوبارہ جی اٹھنے سے استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے۔ قیامت والے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت و استعجاب کا باعث رہا ہے۔ تیسرا واقعہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 243۔ ترجمہ ہے، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہ واقعہ سابقہ کسی امت کا ہے جس کی تفصیل کسی صحیح حدیث میں بیان نہیں کی گئی۔ تفسیری روایات میں اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ اور اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا، حزقیل بتلایا گیا ہے۔ یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا وبائی بیماری طاعون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے تاکہ موت کے منہ میں جانے سے بچ جائے۔ ان آیات کا مقصد مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ تم اس بات سے نہ بھاگو کہ تم مر جاؤ گے، کیونکہ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اس بات کی تصدیق آگے والی آیت سے ہو جاتی ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے، ان اللہ سمیع علیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 259۔ ترجمہ ہے، یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا۔ ایک شخص ایک بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے اس بستی کو تلپٹ دیکھا تو سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح زندہ کرے گا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ ترجمہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ شخص مذکور مرا تھا اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، اور جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی۔ اس سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن گزر گیا ہے، اور اگر یہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے۔
جبکہ واقعہ یہ تھا کہ اس کی موت پر 100 سال گزر چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جس اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا، وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ یقین تو مجھے پہلے بھی تھا، اب عینی مشاہدے کے بعد میرے یقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا ہے۔ پانچواں اور آخری واقعہ سورہ البقرہ آیت نمبر 260۔ ترجمہ ہے، اور جب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کہ کیا تو نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ یہ واقعہ ایک نہایت جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ یہ 4 پرندے کون کون سے تھے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں فرمایا، بس یہ 4 مختلف پرندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ان پرندوں کو تم ہلا لو، یعنی مانوس کر لو، تاکہ زندہ ہونے کے بعد ان کو آسانی سے پہچان لے کہ یہ وہی پرندے ہیں، اور کسی قسم کا شک باقی نہ رہے۔ اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر ان کے اجزاء باہم ملا کر رکھ دے، پھر تو آواز دے تو وہ زندہ ہو کے تیرے پاس آ جائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان تمام واقعات سے جو بات واضح ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ قیامت والے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت و استعجاب کا باعث رہا ہے۔ یہ تمام واقعات ایسی سوچ کے حامل افراد کے لیے ایک مثال ہے۔ ایک اور بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔